یہ شب معراج آج تقریباً 2 دن بعد، ایسے کل آج کتنی ہے؟ 26 ہے، 27 کو ماشاءاللہ۔ کتنا عظیم دن ہے، کتنا بابرکت دن ہے۔ لوگ تو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ میرے محبوب کو عزتوں سے نوازا گیا، میرے محبوب کو دلہا بنایا گیا، عرش اولی کو سجایا گیا، جنت کو مہکایا گیا۔ لیکن درود پاک جب مکمل ہوگا تو ذوق پیدا ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس طرف آئیں گے۔ میرے نزدیک نہیں، علماء کے نزدیک، اور میرے تو نزدیک تکلیف ضرور ہے نا۔ اگر کائنات میں 1400 سال ہو گئے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں اعظم کیا ہے، تو بات دلیل سے سننا اور سمجھنا، درود سے بڑا اس میں اعظم کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام، آپ کے دور میں ایک بندہ تھا بلعم بن باورا، بلعم بن باورا، اس کے پاس اسم اعظم۔ میں آپ یہ واقعہ پورا نہیں بیان کروں گا کیونکہ میری منزل کچھ اور ہے، میرا رستہ کچھ اور ہے۔ اس نے اسم اعظم کی نسبت سے حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کی، چاہے وقتی طور اللہ کو قبول کرنی پڑی۔ یہ طریقہ ایسا ہے اسے کچھ ہرکش نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کے پاس تو آلریڈی ہوتا ہے، نبی کے تو دل میں ہوتا ہے، نبی کی تو سانسوں میں ہوتا ہے۔ نبی کے پاس اسم اعظم نہیں، اسم اعظم والا ہوتا ہے، اسم اعظم والا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی ایسے کر دے، دعا کی یا اللہ اس نے بھی اسم اعظم کی نسبت سے دعا کی، اب میں بھی اسم اعظم کی نسبت سے دعا کرتا ہوں، تو اس سے اسم اعظم چھین لے، تو اس سے اسم اعظم چھین لے۔ کیا سائنہ بھی ہتھیار کھونا چاہیے، یہ کرنا ہے، ہتھیار کھونا ہے۔ سنیا اسم اعظم کی صفت یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں تو عالم شالم نہیں ہوں، میں تو فقیروں کا غلام ہوں، علماء بیٹھے ہیں۔ اسم اعظم کی تعریف یہ ہے کہ اسم اعظم کی نسبت سے جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو بھائی علماء نے دیکھا، سوچا، پالا، فیصلہ کیا، نچوڑ نکالا، ماتا نکالا، ہر چیز کو پرکھا کہ بھئی کیا ہے۔ اسلام میں پورا اسلام الحمد سے والناس ہے، تمام حدیث کی کتب کو کھنگالا، نچوڑا، دیکھا بھی آخر امت محمدیہ سب امتوں سے افضل امت، میرے آقا سب نبیوں سے افضل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میرے آقا تمام انبیاء سے افضل۔ باقاعدہ اس میں ہزاروں حدیثیں ہیں، ایک نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا انا سید الانبیاء لا فخری، انا امام الانبیاء لا فخری، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میں تمام انبیاء کا شفیع بھی ہوں، لا فخری۔ تو میرے آقا تو اس پر فخر نہیں کرتے، وہ فخر کرتے ہیں تو رب کی رحمت میں کرتے ہیں۔ آج بھی جو بندہ فخر کرتا نظر آئے اس کو جھوٹا سمجھو، جو محبوب پہ فخر کرتا ہو اس کو سچا سمجھو۔
خنگالا نچوڑا آیتوں کو سب کچھ کو دیکھا میاں محمد بخش روندے نا یہ میرا ذوق ہوتا ہے میں کوئی تقریر کا حصہ نہیں ہے لیکن میرا ذوق ہوتا ہے شتا متا تے زیرا زبرا شان تیری وچ آیا ہوئے شتا متا تے زیرا زبرا شان تیری وچ آیا ہوئے آما لوگا خبرنا گائی خاصا رمضا پایا حدیثوں کو کھنگالا آیتوں کو کھنگالا الحمد جب الناس پڑھا بخاری سے لے کر علامہ صاحب فرماتے ہیں موتار تک دیکھا ہر چیز کو دیکھا بھالا پرکھا پوچھا سمجھا بھی اس میں اعظم کیا ہے عقل دنگ رہ گئی خیال کند ہو گئے ذہن گم ہو گئے جب احادیث کا ایک مینار سامنے نظر آیا کہ کوئی بھی دعا اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ درود نہ لگایا جائے نماز پڑھو تو شرط نہیں کہ قبول روزہ رکھو تو شرط نہیں کہ قبول زکات دو شرط نہیں کہ قبول عمرہ کرو شرط نہیں کہ قبول صحیح کرو رمل کرو رجم جو بھی کرنا کرو فرمایا وہ قبول نہیں لیکن شرط نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے اس کی رحمت ہے قبول کر لے نہ کرے تو کوئی زور نہیں ہے لیکن ذات نے فرمایا ہے کہ وہ وظیفہ ایمان والے ہو جیڑا کبھی رد ہوتا ہی نہیں تو فرمایا جو رد نہیں ہوتا وہ کیا ہے وہ درود تو جو رد نہیں ہوتا وہی اس میں اعظم ہوتا میں چھوٹی سی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حدیث سے کیا واقعہ سناتا ہوں یوم قیامت میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ جس کو ملا جتنا ملا جو بھی ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جو بھی ملا جتنا ملا صدقہ تیرا رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر ہے رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر ہے تو پھر کیا ہوا تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا تجھ سے وہ حدیث یاد ہے نا سیدنا صدیق اکبر کی اس دن والی آنا انظر الی وجہک یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو نظریں میں صدیق کی ہو تا قیامت دیکھتا رہوں اس سے بڑا کوئی اگر ہو اس سے بڑا کوئی اجر ہو ہی نہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا میرے نبی
کائنات میرے محبوب کا صدقہ، ارض و سما میرے محبوب کا صدقہ، تحت الثری میرے محبوب کا صدقہ، سدرۃ المنتہا میرے محبوب کا صدقہ، جنت میرے محبوب کا صدقہ، یہ انبیاء میرے محبوب کا صدقہ۔ میں چھوٹی سی حدیث، آج حدیثوں کا لائن لگی ہے تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ مستدرک للحاکم، انہوں نے موضع بیان کیا، ہم مستدرک بن کر بیان کر دیتے ہیں۔ اوحی اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ آمن بے محمد، موسیٰ میرے محبوب پہ ایمان لے آ۔ اے موسیٰ، ہم نے وحی کی اوپر موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، اے عیسیٰ میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ وَأَمَرَ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ، تے حکم کر دے جیڑا بھی پاوے تیری امتی چاہے میرے محبوب نو نہ دے ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار۔ اے عیسیٰ، اگر اپنے محبوب کا اظہار نہ کرتا، نہ تجھے پیدا کرتا، نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ جہنم کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا۔ جہنم ان کے لیے جنہوں نے محبوب سے بغض رکھا، جنت ان کے لیے جنہوں نے محبوب سے محبت کی۔ یہاں عبادت کا ذکر ہے، یہاں جنت اور جہنم کی جو تعارف کروایا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے بیٹا، جو محبوب کے ہو گئے وہ جنت میں گئے، جو محبوب سے دور ہوئے وہ جہنم میں گئے۔ کائنات میرے محبوب کی، ارض و سما میرے محبوب کا، ہم مانگتے محبوب سے، عطا کرتے محبوب ہیں۔ تو یوم قیامت ہوگا، بات روز کے یوم قیامت ہوگا، میرے آقا کریم لجپال سرور کائنات ہادی کل مولا سکل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام درجہ بدرجہ اپنے اپنے ثوابوں اور گناہوں کی گٹھڑیوں کو اٹھائے ہوئے رب العالمین یوم الجزا کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، اور غلام اپنی عاجزی اور انکساری میں توجہ حضور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ تو ایک غلام کو حاضر آگے کیا جائے گا، میزان تلے گا، اعمال کم ہو جائیں گے، بدیاں زیادہ ہو جائیں گی، اعمال کم ہو جائیں گے، بدیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، معصیت زیادہ ہو جائے گی۔ ایسے تو نہیں فرمایا، ہمارے پلے سوائے محبوب کی رحمت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ساری رات قیام کریں، ساری رات ہم نوافل ادا کریں، ساری رات ہم مراقبے کریں، سارا دن ہم ذکر کریں، بعد از اس کے ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم پھر بھی بہت گناہ گار ہیں۔ یہ نوافلوں سے، یہ وظیفوں سے، یہ ذکروں اور چیزوں سے بندہ نیکوکار تو نہیں بن جاتا، نیک تو ان کی نظر سے بنتا ہے، نیک ان کی نظر سے بنتا ہے۔ یہ عبادتیں ایک 100 سال نہیں، 100 سالہ عبادتیں ایک لمحہ، ایک خطا کرنے سے سب ضائع ہو سکتی ہیں، لیکن جب نظر پڑ جاتی ہے تو پھر نظر پیچھے نہیں ہٹتی، نظر پیچھے نہیں آتی، کیونکہ وہ نظر ہے، کیا ہے؟ نظر۔ تو وہ غلام ایسے تو نہیں فرمایا علامہ صاحب نے، ذکردہ خیش حیرانوں سے آشج روز سیانوں، ذکردہ خیش حیرانوں سے آشج روز سیانوں، پشیمانم پشیمانم پشیمان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول
رسول اللہ یا رسول اللہ جو سوئے من گزر یاری منے مسکیز ناداری جو سوئے من گزر یاری منے مسکیز ناداری نقش نالینت کونم جا یا رسول اللہ وہ غلام اپنے گناہوں کو شرمندگی کا مظاہرہ بناتے ہوئے اپنے محبوب کی طرف میں کھڑا ہوگا. گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی. نیکیوں والا پلڑا نیچے، گناہوں والا پلڑا اوپر. اور سجے کھبے دائیں بائیں کیا دیکھا، ابھی تو کچھ نہیں. ذات نے فرمایا پکڑو اس کو جہنم میں پھینکو، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. ادھر سے جب تانی جانب دیکھے گا، میں نہ درود پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو. تو آڈے کرامن کاتبین جڑے اللہ دے نیک بندے وہ سارا کوئی لکھ دینے، درود بھی لکھ دینے، لیکن لکھ کے یہ رجسٹر مدینے پہنچایا جائے. یہ حساب مدینے ہوندا جے. میرا ایمان ہے اگر وہ پہلے اس امال والے پلڑے دے درود دی ایک جھلک بھی ہوندی تے کدی پلڑا تھلے نہ ہوندا، اُتے ہی جاتا نہیں سی ہے. اور کتوں جھلک آئے گی، وہ درود کتنے جڑا پڑھیا درود کتنے گیا ہے. تھوڑی دیر گزرے گی، دائیں جانب دیکھے گا، یہ جو نور دی لاٹ نکلے گی. رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو. روشنی کا ستارہ نظر آئے گا، رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو. روشنی کا ستارہ نظر آئے گا جب محمد سفینے کے ہیں نہ خدا. جب محمد سفینے کے ہیں نہ خدا، تو بھور میں کنارہ نظر آئے گا جب محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جب گناہگار محشر میں گھبرائیں گے، گناہگار ہے، جب گناہگار محشر میں گھبرائیں گے، کوئی غمخوار اپنا نہیں پائیں گے. کوئی غمخوار اپنا نہیں پائیں گے. کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے، کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے، آمنہ کا دلہا نظر آئے گا. کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے آمنہ کا دلہا نظر آئے گا. میرے محبوب آئیں گے، عرض کریں گے الہ العالمین اگر اجازت ہو تو میں کچھ اس کے میزان میں رکھوں. ذات فرمائے گی کیوں نہیں میرے محبوب، بلا سوف یعطیک ربک فترضی. تینی درازے رکھنا ہے اور میں کر کی سکنا. دست بھی کشا جانب زنبیل ماں آفری برحمت پالا. حضور
وہ مقرر بارش کریں گے ٹائم کا لحاظ بیٹا کرو حضور نبی رحمت شفیع معظم آقا کریم لجپال وہ جو رجسٹر کرامن کاتبین لکھ کر حضور کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں تیرے درود کے حصے والی چٹھی وہ چٹھی جب میزان پر رکھیں گے تو ساتھ میں کچھ رضا بھی تو مل جائے گی نا ساتھ میں کچھ رضا بھی تو مل جائے گی نا وہ مسلم شریف کی حدیث یاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے زمین سکڑ جا فیصلہ تو ہے نا ماپڑی ہے پر میں ماپ کرسچین حکم ہے کہ ماپو وہ تے ماپن تے دار دیتا ہے حکم دیتا ہے تو سکڑ جا اے جاندہ میرے محبوبہ ملے سے تینوں ڈنڈی مارنی پائے گی تینوں ساتھی سیٹ لینی پائے گی سکڑ جا اگر اس وقت اولیاء کا متقین کا حیا کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے زمین سکڑے گی تو مجھے ذات کی قسم ہے جب حضور آئیں گے تو میزان بھی حیا کرے گا میزان بھی حیا کرے گا اٹھ جائے گا کیا کرے گا اٹھ جائے گا اٹھانا کس نے ہے ان کی نظر نہیں تو اٹھانا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام درود پڑھے جدو کوئی شے کام نہیں ہونی نا درود کام ہونا جائے توڑیاں کرتوتا مرتوتا اسمت گھاٹے نمازہ روزے جدو سارے ساتھ چھڑ جائیں گے تو درود کام آئے گا یہ ہوڑی ہوڑی تھک جائیں گے فکر نہ کرو تھوڑی دیر پہلے سبحان اللہ یہ تھکن گے لیکن تسی تکڑے رہنا سبحان اللہ کیا بات درود پاک میں نے آیت کریمہ پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد سبحان اللہ اچھا فکر آپ گھوم لینا آپ آگاہ جانا گے آپ آگاہ جانا گے جانا چاہیے اللہ وحدہ لا شریک صاحب بنیاز میں بیٹا جیسے کلام تھا جیسی ایک موقع محل تھا ویسا ہی محبوب کا تعارف کروایا میں نے مثالاً پہلے بھی ایک آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک صاحب بنیاز نے درود کا ذکر کیا اور ساتھ میں لفظ نبی استعمال کیا مقصد کیا میرے سوچنے کی بات ہے مقصد کیا کہ جب بھی اللہ محبوب کا تعارف کراتا ہے تو موقع اور محل دیکھ کے کرتا ہے موقع اور محل دیکھ کے تعارف کرواتا ہے اور کلام کے مطابق دیکھنا پڑتا ہے کہ جب درود کی بات ہو تو یہ بھی سوچا جائے گا کہ درود صرف مدینے میں نہیں لوگ پڑھیں گے مکے میں بھی پڑھیں گے عرب میں نہیں پڑھیں گے عجم میں بھی پڑھیں گے مشرق میں نہیں پڑھیں گے مغرب میں بھی پڑھیں گے تو بات پڑھتے ہوئے سوچیں گے کہ نبی کو پتا بھی ہے درود پڑھ رہے ہیں تو ذات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اصطلاح لغت میں جو ترجمہ ہے ناپاؤ کرنے ہیں باقیوں میں چھڑو ناپا اچھا امامت امام احمد رضا خان دا کرنے ہیں ناپا مدودی دا کرنے ہیں آپ کے تیسرے کو پوچھنے میں لغوی معنی کی بنتا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائک درود بھیجتی ہے اوپر غیب بتانے والے پر اوپر غیب بتانے والے پر اب جو غیب بتاتا ہے ظاہر ہے غیب کا علم بھی رکھتا ہے جو علم نہیں رکھتا وہ بتا کیسے سکتا ہے ہم علامہ صاحب سے کہیں کہ ہمیں بتائیں کہ قرآن میں کتنی آیات ہیں یہ تبھی بتائیں گے ان کو علم ہوگا ہم بتائیں کہ حضرت صاحب بتائیں سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں تو یہ تبھی بتائیں گے ان کو علم ہوگا ہم کہیں کہ حضرت صاحب بتائیں کہ یہاں سے 80 مراد کتنے کلومیٹر ہے تبھی بتائیں گے سفر کیا ہوگا تو ہمیں تو محبوب نے سجرہ بھی بتا دی
کہا جاتا ہے کہ یہ امت واسطہ ہے. کیا ہے؟ امت واسطہ ہے. صرف پتہ بتایا نہیں، پتہ بتایا نہیں، پچھلے تو بتاتے تھے، یہ ملاتا بھی ہے، یہ بتاتا بھی ہے، ملاتا بھی ہے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں نا، جیدی ہر دم خلقت کو بھال ہے، جیدی ہر دم خلقت کو بھال ہے. کیوں فرمایا؟ کسی حضرت موسیٰ کے کسی صحابی نے تو نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کے صحابی نے تو نہیں کہا، حضرت یحییٰ، یوشع، لوط، زکریا، ابراہیم اور اسماعیل، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر، آپ کہاں بھی کوئی علم کی کتاب کھنگال لیں نہ ملے گا کہ کسی نے کہا میرے محبوب کے جوڑے چومنے والوں نے کہا، میرے محبوب کے غلاموں نے کہا، جیدی ہر دم خلقت کو بھال ہے. کیا بات؟ جیدی خلقت کو ہر دم بھال ہے، اوتے ہر دم فریدن دے نال ہے. یہ امت واسطہ بھی ہے، محبوب ملاتے بھی ہیں، محبوب بتاتے بھی ہیں. تو اب یہاں پاک معراج کی ہوئی تو ذات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نہ نبی کہا نہ رسول کہا. کوئی تو بات ہوگی. بندے اللہ کو حکیم جانتا ہے، حکمت والا جانتا ہے، تو سمجھنا اللہ ہر بات جو بھی فرماتا ہے وہ دانائی اور حکمت سے فرماتا ہے. تیری میری سوچ کو پرکھ کے بتاتا ہے، ہماری کرتوتوں کو دیکھ کے فرماتا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا کلام تا قیامت نہیں، بعد از قیامت بھی جاری و ساری رہے گا. یہ کلام اللہ تا قیامت ہی نہیں، بعد از قیامت بھی جاری و ساری رہے گا. تو پھر سوچنے والے بھی ہوں گے، پرکھنے والے بھی ہوں گے، عقل کے مرید بھی ہوں گے، وہم و گمان کے بت بھی ہوں گے. وہ ہر لحاظ سے دیکھیں گے تو گویا اللہ نے ہر چیز کو پہلے ہی حکمت میں موقوف کر دیا، حکمت کو لا کے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ، پاک ہے وہ پاک ہے. اب اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ وہ پاک ہے اللہ نے کیوں فرمایا. تو بھائی کوئی مقصد ہے تو اللہ نے فرمایا. شادیاں کھولو، کیوں فرمایا؟ کوئی مقصد ہے تو تبھی فرمایا کہ سبحان الذی. میں تمہیں چھوٹا جا لطیفہ سنا دیا تاکہ تھوڑی طبیعت خوش ہو جائے. میں ایک پنڈ ٹگری والا اتنے بیٹھا تھا، ایک بزرگ آ گیا چٹا ان پڑھ تے مینوں آ گیا جی تواڈے کول مسئلہ پوچھنا ہے. نال اوتے نال ہی نہ کرسی تے اس پنڈ دا امام مسجد بھی موجود سی. کہ بھئی پوچھ بھئی اسی مسئلہ دسنے تے آئے اور سانو کہڑی وجہ کہ اسی گھروں باہر نکلے پھرتے ہیں، ساڈی کوئی مجھ کھڑی ہے دسن پوچھنے تے آیا. پوچھو میرا بیٹا پوچھو. کہنے لگا بابا جی یہ دسو چٹا ان پڑھ سی سبحانک اللہ، لفظ سبحانہ میں لطیفہ یاد آ گیا. سبحانک اللہ، یہ سارے آنے ہیں، مولوی بھی آنے ہیں، پیر بھی آنے ہیں، دنیا بھی آنے ہے. یہ دسو سبحانک اللہ، یہ جڑا سبحان ہے وہ کلا کیوں ہے؟ میرا سارا علم وہ چشتی طرح رڑ گیا. میں آگیا بھی جیڑی زمین چوئے نے علم کڑیا ہے وہ زمین پہلے لبھی ہے کہ سبحانہ کلا کیوں ہے. وہ کول ایک ماسٹر لطیف صاحب نے ہیڈ ماسٹر تھوڑے پیر بھائی وہ تالیا نال ہی پڑھدا اتھوں دے. مینوں آندے حضرت صاحب جے تسی اجازت دیو تے میں نہ جواب دے دیا. میں کہا بھی خوش نصیبی دیو جواب. میں کہا بھی جان چھٹے پر روڑا دے بڑے بابے نے کیڑا والا نے سمجھایا نہیں سمجھنا ہی نہیں، انہیں نہیں سمجھنا. میں ماسٹر نے کہا ماسٹر تو جواب دے. ماسٹر کھڑا ہوا کہندا بابا دس
پہلے نماز کی پڑھی تھا کہ سبحانک اللہ، انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا الحمد، کہندا الحمد الحمد دو، انہوں نے کہا دو ہو گئے، انہوں نے کہا ہو گئے، انہوں نے کہا چپ کر کے بھائی میں آگیا بھی یہ ہو جائے جواب بھی یہ ہو جائے چاہیے میرے ذہن چوں گل کدی نہیں نکلی جدو بھی میں آیت پڑھنا یا لفظ سبحان ہوتا ہے نا وہ بابے کا ٹکسلا میری یاد آ جاتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کس سے پاک ہے؟ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر رکاوٹ سے پاک ہے، ہر عقل کی مقید و قید سے پاک ہے، تو جو سوچتا ہے اس سے پاک ہے، تو جو دیکھتا ہے اس سے پاک ہے، تو جو پرکھتا ہے اس سے پاک ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنا تعارف کروایا کہ میں جیڑی گل کر لگا کہ تورے دل دے وچ وہم تے گمان چلا جائے اور میں تواڈے سارے وہم و گمان تو پاک ہاں۔ گل دی ابتدا ہے نا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات اللہ جی، یہ کسی خاص کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے جہاں سبحان اور اللہ جی ان کو ملایا تو پھر اس سے مراد تو اللہ ہی ہوگا نا، ورنہ الذین یؤمنون بھی آتا ہے، الذین کفروا بھی آتا ہے، یہ لفظ اللہ جی اتنا خاص نہیں، لیکن جب سبحان اللہ جی ہوا تو اس کا مقصد صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، پاک ہے وہ ذات۔ اب میں نے ایک اور بھی نقطہ دیکھا کہ یہ محبوب کے لیے وہ خاص دن تھا کہ جب عبداللہ نہ تھے، جب عبداللہ نہ تھے، آمنہ بظاہر نہ تھے، عبد المطلب سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے نہ تھے، کلمے دے روڑے چسی نہیں جاندے کہ پیار کرنے والے کے ابو طالب بھی سانا، کلمے دے روڑے چسی نہیں پہتے، ہمارے علماء نے منع کیا، اور یہ میں کھل ڈل کے بات کرتا ہوں، ہمارے علماء نے منع کیا کہ اس روڑے میں نہیں جانا، اس روڑے میں، لیکن بد قسمتی ہے جس روڑے سے منع کیا ہے وہاں امت بھوک رہی ہے۔ بتائیں مجھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جتنے ہمارے اسلاف ہیں، مجدد نقصانی، اعلیٰ حضرت ہو گئے، علامہ سیوطی ہو گئے، حجر اسقلانی ہو گئے، علامہ حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے وغیرہ جتنے بھی ہیں، سب نے کیا کہا؟ کف لسان، کیا کہا؟ وہ منہ بند رکھنا ہے، منہ جب بند ہوتا ہے جہاں چنگیائی ہوتی ہے تو نہ مندیائی ہوتی ہے، ان کا یہ تعارف کافی نہیں کہ وہ صحابی رسول، اس سے بڑا کیا ہو؟ اس سے بڑا کوئی تعارف ہے؟ جس کو مرتبہ مقام صحابیت کا مل گیا بات تو ختم ہو گئی، اب تم نیا فساد ڈال کے امت میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ علم پاس رکھو، اہل اسلاف کی سنو، آج تم نے نیا کام دھر لیا ہے بھائی، یہاں بھی کف لسان ہے تو حضرت ابو طالب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی حضور جو دعا کرتے تھے، اللہ ابو طالب کا بھلا کر، ابو طالب کا بھلا کر، ابو طالب کا بھلا کر، تے بھلا نہیں کر سکتا تے برا تے نہ کر، چپ ہو جا، نہ کلمے دے روڑے پاؤ، نہ سانو پا، نہ سی پہنے ہیں، عقیدہ وہ جو کھل کے بیان کرو۔ کوئی نہ تھا، عبداللہ نہ تھا، میرے محبوب کے لیے 1,24,000 پیغمبر کی قسمت میں یہ دن نہ آیا جو میرے محبوب کو نصیب ہوا، وہ کتنا بڑا دن ہے۔ وہ کچھ زندگی دے وچ پرنیجا ہے نا، شاہ جی تسی بھی پرنیجے ہو، سو اسی بھی پرنیجے ہیں، رشید بھی پرنیجا ہو سی، ہاں جی پرنیجا ہو سی، علامہ اسماعیل صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، جدو بندہ پرنیندہ ہے تو بندے نے چاہتا ہے میرے چاچے مامے دادے پھپھیاں تائیاں جڑے رسے ہوਣ انہوں بھی منا کے لے آتے، ایویں ہی نا، کیوں ہوتا ہے؟ وہ خاص دن ہوتا ہے،
وہ تو تمہارے لیے ہے، یہ تو اتنی خاص بات بھی نہیں ہے۔ جب محبوب کی بات اتنی خاص ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، ان کو وہ دن نصیب نہ ہوا جو میرے محبوب کے حصے میں آیا۔ کتنے بڑے تمغے، امامت انبیاء، شب اسرا کا دولہ، خدا کا مہمان، تو اتنا بڑا دن، اتنا بڑا اعزاز، تو اللہ فخر سے بتاتا ہے کہ سبحان الذی اسرا۔ تو اتنا بڑا دن، نہ آمنہ، نہ عبداللہ، نہ عبد المطلب، پیار کرنے والا، لاج اٹھانے والا، چاؤ اٹھانے والا بظاہر کوئی نہ تھا، تو ذات نے فرمایا محبوب میں وحدہ لا شریک، تیرا رب، تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا بھی محافظ، تیری کلام کا بھی محافظ، تیرے قرآن کا بھی محافظ، تیرا بھی ذمہ دار، تیرا بھی ذمہ دار۔ ایک من شعر یاد ہے، رب آکھیا میرے محبوبہ میں تیرے سو رب آکھیا میریا کی گل ہوئی کہ عبداللہ کوئی نہیں، کی گل ہوئی کہ آمنہ کوئی نہیں، کی گل ہوئی؟ تو جدو کسی کا کوئی لگتا دیندہ چنگا کام کرے نا تو کیا دا سبحان اللہ، کیا دا سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا میرے محبوبہ آج تو وہ اعزاز حاصل کیتا، وہ مقام حاصل کیتا، وہ برتری حاصل کیتی کہ میں بھی آکھاں گا سبحان اللہ، میں بھی آکھاں گا، پنجابی کا ترجمہ ہے، میں بھی آکھاں گا سبحان اللہ۔ گویا کہ پیر شاہ صاحب کا شعر پڑھ لیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، استاد اکھی کتھے جالڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب میں ذات وحدہ لا شریک، ذات بے نیاز، میں جو بیٹھا تیرے ناز بھی اٹھاون والا، تیرے چاہ بھی اٹھاون والا، اور ناز کی ذات کی قسم ہے محبوب تے کی محبوب تے غلامہ دے اٹھائے جاتے ہیں۔ نماز علی پڑھنیوں میں سورج واپس مڑتا ہے، اذان بلال نہ دے وے سورج رک جاتا ہے، ڈاچیاں ویس چراوڑیاں ہوئے، ملائکہ موڑ دے نے، انجی ہے نا، کوئی شک و شبہات تے نہیں ہے، انجی ہے، یہ پھر کیے ناز نہیں تے اور پیاس صدیق نو لگے، غار ہرا ہوئے پیاس صدیق نو لگے، جنت وچوں نہر کھڑ کے جبرائیل لے آوے تے ناز نہیں تے اور کیے، ایسا ہو جائے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات ہر نقص، ہر کمی، ہر کچی، ہر کمزوری سے۔ اللہ پاک ہے، انہوں کوئی کمی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لا یحتاج ہے کہ ہون جڑا کام کرنا ہے سنو، اسرا کنے سیر کروائی، جس نے سیر کروائی بے عبدہ ہی، سبحان اللہ عبدہ ہی،
نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، محمد کا لفظ استعمال ہوا، لفظ پہ عبد ہی۔ اگر یہ معراج نبیوں کا خاصہ ہوتی تو پچھلے نبیوں کو بھی معراج نبیوں کا خاصہ ہوتی تو 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی ایک کو تو نصیب ہوتا۔ اگر رسولوں کا ہوتی، اول العزم پیغمبروں کا ہوتی تو کسی ایک کو ملتی، نہیں ملی۔ میں نے پہلے کہا تھا اللہ جو فرماتا ہے حکمت سے فرماتا ہے۔ اسرا بعبدہ، سیر کروائی اپنے بندے کو۔ بندہ کیوں کہا؟ بندہ کیوں کہا؟ ذات جانتی تھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبوت کی سیڑھی پہ چڑھ کے میری قربت تک نہیں پہنچے، رسالت کی سیڑھی پہ پہنچ کر میری قربت تک نہیں پہنچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کے اس انتہائی مقام تک پہنچے کہ مجھے ان کی محبت کا وہ انداز اس قدر پایا کہ مجھے اپنا آپ ان سے چھپایا نہ جائے۔ میں چھوٹی سی حدیث بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام کر رہے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب کھڑے کہ قدمین شریفین دے اوپر سو جا گیا۔ کی ہو گیا ہے؟ گل سننے پہ بیٹا میں نے لفظ اب کھلایا، آگے چلیں گے ہم۔ پاؤں پہ قدمین شریفین پہ سوجن آ گئی، محبوب دے قدم سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نہ لے، جنہ دے قدمہ تے پون والی نالین دا مقام ہوئے جڑا آگے بھی بیان ہوئے گا کہ عرش اولا بھی اس میں ترستا ہے، اولیاء بھی ترستے ہیں، تو انہوں دا کی مقام ہوگا، انہوں قدمین دا کی مقام ہوگا جس نالین دا مقام ہوگا۔ باہر کا سوجن مبارک آ گئی، کھڑے ہونے دی وجہ نال، قیام دی وجہ نال، اصحابہ کرام دیوانہ وار حضور نے چار چفیرے پھرتے نے، محمد کا نہ در ملتا تو دیوانے کہا جاتے، محمد کا نہ در ملتا تو دیوانے کہا جاتے، لگی دل کی بجھانے کو یہ پروانے کہا جاتے۔ آئے حضور کے ارد گرد چار چفیرے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، حضور سے پیار کر رہے ہیں اور لپٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے آقا، میرے ملجا، میرے ماں باپ، ہم تو چلو جیسے بھی ہیں خدا سے معافی بھی مانگے، اپنے وصیت کی، اپنے گناہوں کی، میرے آقا آپ کو کیا بنی کہ آپ اتنی مشقت میں میرے آقا ہم سے گوارا نہیں ہوتا، مہربانی فرما کیجئے، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے قدموں پہ سو جنا جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ محبوب نو تکلیف ہوئے، کوئی چاہتا ہے کہ محبوب نو درد ہوئے؟ نہیں، محبوب آپ نے آنکھ اٹھائی، فرمایا افلا تکونا عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جو خدا کے شکر گزار بندے ہیں؟